سورة الفاتحة مسبوقة بصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين طه وياسين ورحمة للعالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على من قال هذه الكلمات يا مالك الملك يا هازم الأحزاب يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب سبب لنا سببا لا نستطيع طلبا بحق لا إله إلا الله وبحق محمد رسول الله. وعلى سيد المطهر والإمام المظفر وشجاع الغضنفر أبي شبير وشبر أبي الحسنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما على بقية الله الأعظم الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، لا سيما على الجبت والطاغوت. أما بعد فقد قال إمامنا المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام: حديثنا صعب المستسقى. سبقكم محمد. قبل سنتين نذكر مع دراسة الجزائر لكم تفسير الحمد وتفسير الإخلاص تلاوة المكرم مرموم مقبول سيد محمد بن نبي بن سيد محمد بشير اور عمر مقبولہ سبحانہ بن سید نذیر حسین زیدی اور جدا مقبول نبی و جناب کے لیے انصاف. امام معصوم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث مبارکہ بعض کتب المؤمنین سے اور بعض کتابوں میں چوتھے امام سے اور بعض میں چھٹے امام سے کچھ منطق کے اختلاف کے ساتھ نقل ہوئی. بعض میں حدیث ہونا ہے، بعض میں امر ہونا ہے، اور صعب المستصعب ہے، بعض میں مفروش ہے. الگ الگ الفاظ فعل ہے، شرف ہے، ذکی ہے، اس طریقے کے الفاظ استعمال ہوئے. عام اگر الفاظ کو دیکھیں جو حدیث میں وارد ہوئے ہیں اس میں یہی ہے: امرنا اور غریبنا
صعب مستصعب لا يتحمله إلا نبي مرسل والملك المقرب أو ملك مقرب أو مؤمن قد امتحن الله قلبه بالإيمان. تین افراد کو غلط کیا. حدیث ہونا دائرہ عمومیت کے ساتھ ہے، چاہے قول معصوم ہو، فعل معصوم ہو یا تقریر معصوم ہو، ہر چیز شامل ہے حدیث ہے. حدیث صعب مشکل ہے، بدنی ہے، ثقالت پایا جاتا ہے، مستوسر اس سے زیادہ اس میں ثقالت پائی جاتی ہے. اس کو کوئی حمل نہیں کر سکتا، تحمل نہیں کر سکتا مگر یہ کہ نبی ہو، لیکن صرف نبی نہیں، نبی مرسل ہو. ملک صرف ملک نہیں، ملک مقرر ہو. اور عبد المؤمن بعد میں صرف عبد آئے، بعد میں صرف مومن آئے، بعد میں دونوں ملا کر آئے. عبد المؤمن یا وہ بندہ مومن ہو جس کے قلب کا امتحان اللہ لے چکا ہو. کس کے لیے؟ للایمان، ایمان کے لیے. تین زمروں کو، تین باتوں کو، تین شخصیتوں کو الگ کیا گیا. اب سوال یہ ہے صعب سے مراد اور مستصعب سے مراد لیا گیا لغوی معنی، تو کیا ہر حدیث آل محمد علیہ السلام کی عام افراد کے لیے نہیں ہے؟ تو اسی حدیث سے ظاہر ہوتا ہے ہر حدیث ہر کسی کے لیے نہیں ہے، بلکہ کلام جس سے اہل بیت نے کیا اگر وہ وسطا میں سے تھا، عام الانبیاء میں سے تھا، عام افراد میں سے تھا، تو امام نے اسے مثال دے کر اسے کسی اور زاویے سے سمجھایا، اس کے ذہن کے اعتبار سے سمجھایا. اور ایسا زندگی تمام معصوم کی ایسا نہیں ہوا کہ صرف وسطا ملتے گئے، عام الانبیاء افراد نے ملاقات کی، نہیں، بلکہ ایمان سے پڑھے لکھے افراد، اسکالر سے بھی ملاقات کی. تو جس نے جیسے ملاقات کی امام نے اس کو اسی انداز سے جواب دیا. تو کلام میں مراتب پائے جاتے ہیں. عام بات ہو تو عام افراد کے لیے بیان کی گئی، اگر متخصص ہو تو اس کے لیے عام کلام نہیں رکھا، خاص کلام رکھا. لیکن کلام کی دنیا میں جب آئے تو کلام علم والوں کے درمیان آیا. تو صرف علم رکھنا کمال نہیں ہے، علم کو واقعی طور سے عمل کے ساتھ، اتقان کے ساتھ، یقین کے ساتھ قلب میں اتارنے کا نام اصلی توحید ہے. یہ کیسے؟ کل اس لیے کہ قلب کا تعلق ہے. عام کتاب معانی الاخبار شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی اٹھا کر دیکھیں، جس میں اس حدیث کا معنی بیان کیا گیا. اس میں وضاحت الفاظ امام کے مختلف استعمال ہے، اور امام نے بیان کیا کہ ملائکہ کا کیا منظر ہے، نبی مرسل کی کیا بات ہے، اور عام بشر کی کیا بات ہے. دیگر روایتوں میں امیر المومنین سے میثم نے پوچھا، صالح بن میثم نے جا کر جب کہا تو میثم نے حسب بن نباتہ کی روایت امیر المومنین سے نقل کی. امام نے مسکرائے. یہ تمام تر روایتوں کو ملا کر کے دیکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے امام معصوم نے اس حدیث میں ایک چیز کی طرف اشارہ کیا. کہا کیا؟ کہا کبھی کبھی لپے لسانی ہے، بس زبانی خرچ ہے، اور فدائے دہن میں کچھ اصوات کا الفاظ پر مشتمل ہو جانا کلام کی شکل بنا دے تو اس سے ایمان ثابت نہیں ہوتا. اگر الفاظ اور اصوات سے جنوں پر غور کریے گا، اصوات یعنی آوازوں سے، الفاظ ورڈ اور اس کے حیثیت سے اگر اسلام ثابت ہوتا، یعنی اسلام کو عنوان کلمہ طیبہ نہیں، بعنوان واقعی مسلم، حقیقی مسلم، صرف ظاہری کلام والا نہیں، کہ اگر کلام اصوات و الفاظ پر ہوتا تو منافق بھی صحیح مومن آ جاتا، غیر منافق بھی شامل ہو جاتا. بلکہ اگر اس کا دائرہ بشر سے ہٹ کر دیکھا جائے
تو مومن موبائل بھی ہو جاتا، کیونکہ اس کے اندر الفاظ بھی ہے، اصوات بھی ہے۔ تو الفاظ اور اصوات کا نام مومن نہیں ہے۔ حقیقی مومن کسے کہتے ہیں کہ الفاظ اور اصوات کا استعمال بعد میں ہو، عمل پہلے ہو، وہ کر کر بتائے کہ یہ ہے مومن۔ کیوں؟ اس لیے کہ حقیقی مومن وہ ہے جس کے اعمال سے اس کا پتہ لگایا جاتا ہے، لہذا اعمال کو معیار بنایا گیا۔ اسی لیے غیر میں، جملہ بڑا نازک ہے، غور سے سنیے گا، غیر میں اور ہم میں فرق اتنا ہے، غیر علی کی مدح ضرور کرتے ہیں، غیر میں کربلا کا ذکر ضرور ہوتا ہے، لیکن ان کے فضائل بیان کرنے سے، کربلا بیان کرنے سے ایمان ثابت نہیں ہوتا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس زبان تو ہے، عمل نہیں ہے۔ اس لیے اہل بیت نے کہا اپنے آپ کو زبان سے مومن ثابت نہ کرو، عمل سے کر کے بتاؤ۔ اسی لیے معصوم نے کہا مومن کی پہچان الفاظ سے نہیں ہے، یہ دیکھو اب بلے وقت نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، حاجت کے وقت حاجت روائی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ایک سلمان پڑھے محمد پر۔ بلامت الحسین نامی کتاب میں موجود ہے سید الشہداء صلوات اللہ وسلام علیہ کا خطبہ، جس میں امام معصوم نے فرمایا کثرت سجود پہ نہ جاؤ، کسی کے لمبے سجدوں پہ نہ جاؤ، کثرت عبادت پہ نہ جاؤ، اس لیے کہ عبادت سے، کثرت سے ایمان ثابت نہیں ہوتا ہے۔ کہ مولا پھر کیا کریں؟ کہ اس کے ساتھ رہ کر دیکھو، جو کہتا ہے وہ تنہائی میں اکیلے جب رہتا ہے اسے عمل انجام دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اسی لیے فرق بیان کیا گیا، سونا وہ ہوتا ہے جس کو جوہری گھس کر دیکھتا ہے اور فرق بتاتا ہے اصلی ہے یا نقلی ہے۔ امام حسین نے کہا کسی کے کثرت کو دیکھ کر ایمان نہ لانا، اس کے ساتھ بس کر دیکھو، بس فرق اتنا ہے، سونے کو گھس کر دیکھا جاتا ہے، انسان میں بس کر دیکھا جاتا ہے۔ ایک سلام پڑھے محمد والے محمد۔ لہذا انسان کی شناخت عمل سے ہوتی ہے، اس کے وقت سے ضرورت کام آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ دعویٰ بہت کیے جاتے ہیں، عمل میں ہے یا نہیں ہے۔ اسی لیے کسی نے معصوم سے پوچھا مولا عالم کی تعریف کیا ہے؟ عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم کو پہچانا کیسے جائے؟ ہم نے دیکھا اس کے پاس کثرت کتب ہے، کتاب خانہ ہے، بہت سے کتابیں ہیں، بہت سے شاگرد ہیں، کیا وہ عالم ہے؟ امام نے برجستہ کہا کثرت کتاب، کثرت تلامید اس بات کی دلالت نہیں کرتے۔ کہ مولا پھر کیا؟ کہ عالم اسے کہتے یصدق قولہ علی فعلہ، جو کہتا ہے اگر کرتا ہے تو سمجھنا عالم ہے، جو کہتا ہے اگر وہ کر رہا ہے تو سمجھنا عالم ہے، اگر کہا کچھ عمل سے ثابت نہ ہو تو سمجھنا وہ عالم حقیقی نہیں ہے۔ اس کے بعد امام نے کہا مولا ہر کسی کے عمل کو دیکھ نہیں سکتے، تو معصوم نے کہا بس اتنا سمجھ لو اختصار کے ساتھ، اگر عمراء، رؤساء، اغنیاء کی سواری عالم کے در پر ہو تو سمجھنا عالم حقیقی ہے، اگر عالم کی سواری عمراء کے پاس، اغنیاء کے پاس ہو تو سمجھنا یہ عالم نہیں ہے۔ ایک سلام پڑھے محمد والے محمد پر۔ لہذا علم کے ساتھ عمل شرط ہے۔ کہا کیسے؟ احادیث سے ثابت کیا گیا، اس میں ایک جملہ کہا گیا ملائکہ، اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ جیسے یہ کہا ملائکہ اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگے اور علم کا اظہار کیا، خدا کے
ارشاد کے مقابل میں خدایا تو اس کو بھیجے گا جو خونریزی کرے گا، خدایا تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو فساد برپا کرے گا۔ آواز قدرت کیا آئی؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ خدایا یہ تو جواب نہیں ہوا، جواب بیان کر دیتا کہ ہر کسی کو ہر جواب بتایا نہیں جاتا، ہر کسی کو ہر جواب بتایا نہیں جاتا۔ کچھ اسرار ہوتے ہیں جس کو چھپایا جاتا ہے، وقت ضرورت شاید بتایا جائے، لیکن ہر کسی کو ہر کلام نہیں سنایا جاتا۔ ملک سوال کیے، اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، بات ختم کر دی۔ یہ ملک کی مثال نبی کے زمانے میں کا انبیاء میں جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کریم اللہ جناب موسیٰ نے لمحہ تفکر کیا، میں نبی بھی ہوں، حجت الہی بھی ہوں، صاحب شریعت بھی ہوں، اور میرے اندر تمام صفات ہے، سب کچھ ہے، لیکن جیسے ہی تصور کیا تفاسیر میں موجود ہے، حکم ہوا موسیٰ آمدہ ہو جائیں کہ کس چیز پر؟ کہ آپ کو علم حاصل کرنا ہے، کہ کیسے کہاں پر؟ کہ راستہ ہم بتائیں گے، معلم ہم بتائیں گے، جملہ غور سے سنیے گا، راستہ ہم بتائیں گے، معلم ہم بتائیں گے۔ کہ ٹھیک، راستہ بتایا گیا، معلم جناب خضر تک پہنچایا گیا، جناب خضر تک پہنچے تو جناب موسیٰ کو لے کر چلے۔ اس کے بعد کیا کیا؟ کشتی میں کو سوراخ کیا، دیوار جو گر رہی تھی بچا دیا، اور یتیم کو یا بچوں کے سر کو قلم کر دیا۔ یہ سب چیزیں جب جناب موسیٰ نے خضر کی دیکھی، علم تھا، حجت تھے، سب کچھ تھا، فوراً پوچھا۔ خضر سمجھ میں نہیں آیا پہلے مرحلے میں، تو جناب خضر نے کہا تحمل کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا۔ پھر فعل کو دیکھا، پھر سوال کیا، خضر اب سمجھ میں نہیں آیا، کہا تحمل کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا۔ پھر کہا جتنی مرتبہ کہا خضر نبی نے یہی کہا، تحمل کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا۔ تو پتا چلا نبی ہونے کے باوجود بھی تحمل ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں پر ہر انسان آگے اور پیچھے ہو جاتا ہے، انسان میں نشیب و فراز ظاہر ہو جاتے ہیں، نبی ہونے کے بعد تحمل کا مسئلہ ایسا کہ جناب خضر نے کہا موسیٰ آپ تحمل نہیں کر سکتے، لہذا میں سکھا نہیں سکتا۔ تو پتا چلا علم کی ایک شرط تحمل بھی ہے۔ نبی نے کہا، ملک نے بتایا، اب عام مومن کا مومن کیسے؟ کا کلمہ طیبہ پڑھ لیا، تکمیل ایمان کا الحمد للہ پڑھ لیا، اقرار کر لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن جیسے ہی فضائل علی کی بات آئی، تفکر کرنے لگے، تأمل کرنے لگے، تدبر کرنے لگے، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ تو یہاں پر علماء کہتے ہیں حدیثنا صعب مستصب سے مراد وہ فضائل علی ہے جس کو عام بشر تو دور کی بات ہے، مسلمان تمام مسلمان تو دور کی بات ہے، کا مومن کا ہر مومن نہیں، جس کے دل کا امتحان اللہ نے لیا ہو وہی فضائل علی کو اپنے سینے میں رکھ سکتا ہے، دل میں اتار سکتا ہے۔ اگر دل کا امتحان ایمان کے لیے نہیں ہے فوراً انکار کر دے گا، فوراً انکار کر دے گا۔ آیت اللہ عظمہ جواد عامری حفظہ اللہ کہتے ہیں حدیثنا صعب مستصب کے موارد میں تکوینی ولایت بھی ہے، تکوینی ولایت بھی ہے، تکوینی ولایت بھی ہے، تکوینی ولایت بھی ہے، علم غیب بھی ہے، علم غیب بھی ہے۔ اب ابھی تو لوگ کہتے ہیں علی کے پاس، آل محمد کے پاس ولایت تکوینی کا مطلب یہ ہے وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ قبول کرتا ہے، وہ دعا
قبول کرتا ہے. اگر کہتے اللہ نے اختیار دیا, کہتے تفویض لازم آئے گی, شرک لازم آئے گا, انکار کرتے ہیں. اب ہمارے پاس برادران مصر ہوتے ہیں انہی سے کلمہ پڑھانے ولایت تکوینیہ کا, تو یاد رکھیے گا امام کی حدیث موجود ہے, حدیث ہونا صعب مستصعب. ہمارے کلام بڑے ثقیل ہوتے ہیں, ہر کسی کو ہضم نہیں ہوتا. اب اس کے بعد حدیث معصوم اس کو سمجھانے کے لیے اگر اترے تو بے شک کرتا ہے, کہتا ہے علی نے مردہ زندہ کیا تو قم بإذن اللہ کہا, قم بإذنی نہیں کہا. علی نے ایسا کیا ویسا کیا, کہ قم بإذن اللہ کہا, قم بإذنی نہیں کہا. یہاں پر علی نے ایسے اختیارات دکھائے ویسے اختیارات دکھائے. ہم سب طلبہ ہیں, آپ افاضل بہتر جانتے ہیں کلام کا مرحلہ کب ہوتا ہے. کا مرحلہ اولا میں تفکر, تصور, تصدیق ہوتا ہے, پھر انسان کلام کرتا ہے. یعنی کلام کا مرحلہ مرحلہ ثانیہ ہے, لیکن تصور کا مرحلہ مرحلہ اولا ہے. اب عزیزوں یہ کلام نہ کرو کہ اللہ کے بندے کو علی نے زندہ کیا تو قم بإذن اللہ کہا یا قم بإذنی کہا. اس سے علی کی فضیلت پر اثر نہیں پڑے گا, آپ کا عقیدہ واضح ہو جائے گا. اس لیے کہ علی کی ذات وہ ہے جو الفاظ کی محتاج نہیں ہے. اگر زندہ کو تابوت میں لاؤ گے, علی ارادہ کریں گے زندہ مردہ ہوگا, پھر ارادہ کریں گے تو مردہ زندہ ہو جائے گا. ارادہ کبھی ہوتا ہے. نجم الحسن کراوی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ایک روایت کو, کہتے ہیں امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام امام نے دربار فقیر شام ایک جملہ کا, لعنتوں کا امیر اور ہدایت سے دور ایک فقیر شام کا رہنے والا, اس نے اپنے دربار میں امام کو بلایا. امام کے سامنے الفاظ اور غیر مناسب جملے استعمال کیے. جیسے ہی سنا فوراً امام نے بات جب ختم ہوئی تو امام مجھ میں آئے, آنے کے بعد کہا تم ہماری قدرت کو کیا جانتے ہو. امام حسن مجتبی کہتے ہیں اگر میں چاہوں تو زندہ کو مردہ کر سکتا ہوں, مردے کو زندہ کر سکتا ہوں. میں چاہوں تو دن کو رات میں, رات کو دن میں تبدیل کر سکتا ہوں. میں چاہوں شام کو عراق میں, عراق کو شام میں تبدیل کر سکتا ہوں. جیسے ہی امام نے جملہ کہا, ایک مفسر کھڑا ہوا فوراً کہتا ہے یا ابن رسول اللہ کیا یہ ممکن ہے. تو امام نے پھر جملہ کہا, امام نے کہا میں چاہوں تو مردے کو زندہ کر سکتا ہوں, زندہ کو مردہ کر سکتا ہوں. میں چاہوں تو دن کو رات, رات کو دن میں تبدیل کر سکتا ہوں. میں چاہوں تو عراق کو شام, شام کو عراق میں تبدیل کر سکتا ہوں. میں چاہوں تو مرد کو زن میں خاتون میں بدل دوں اور خاتون کو مرد میں بدل دوں. فوراً مقصر نے مسکراتے ہوئے کہا فرزند رسول کیا یہ ممکن ہے. بس اتنا کہنا تھا. امام حسن مجتبی نے کہا شرم نہیں آتی مردوں کے درمیان بیٹھی ہے. اب انصاف سے بتائیے امام نے کون سا کلمہ استعمال کیا. ارے بإذن اللہ کہا یا بإذنی کہا, کا الفاظ کی ضرورت نہیں ہے. ان کا ارادہ اتنا قوی ہے ماہیت کو بدل سکتا ہے. اب ہم سے نہ کہنا, اب جو اختیار اللہ نے انہیں دیا ہے اگر مومن ہے تو قبول کرے گا, اگر مومن ہے لیکن امتحان نہیں ہوئے تو رد کر دے گا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کو. آیت اللہ عثمان رجب البرسی صاحب نے کتاب مشارق الانوار لکھ دی, خطبات کو جمع کیا تو فرقہ فتویٰ غازی کا فتویٰ
کسی نے فضائل کو جمع کیا، کفر کا فتویٰ، غالی کا فتویٰ. اور افسوس کا مقام یہ ہے ولایت کو واضح ایسے کرنا چاہیے. خود نبی نے وہ فضائل بیان ہی نہیں کیے جو علی کے فضائل کا سمندر قطرات کا اثر اجتماع ہے. فضائل کے عنوان سے امام مسجد کوفہ میں تشریف فرمائے. کوفے کے چند لوگ جو اپنے کو فضائل مومن سمجھتے تھے آئے آ کر کہنے لگے یا امیر المومنین ہم چاہتے ہیں آپ کی زبان سے فضائل سنیں، آپ بتائیں اپنے فضائل. تو امام جانتے تھے، امام وہاں مجلس سے اٹھے، ان تمام افراد کو کہا جس کو سننا ہے میرے سامنے. حجرے میں لے آئے، دروازہ بند کیا، امام بیٹھ گئے. اس کے بعد امام معصوم نے کہا انا الاول انا الاخر، میں ہی سب سے پہلے اور میں ہی سب سے آخر. انا احیی وانا امیت، میں زندہ کرتا ہوں، میں موت دیتا ہوں. انا الظاہر وانا الباطن. جیسے یہ کلمات سنے فوراً ہی کھڑے ہو کر کے قد کفرت یا نعوذ باللہ استغفر. علی آپ نے کفر کیا. کلمہ پڑھنے والے تھے، روزہ رکھنے والے تھے، سب کچھ تھا، لیکن علی کے کلمات کو سمجھنے کا واقعی انداز نہ تھا. فضیلت علی کو سمجھنے کا انداز تھا. فتویٰ دے دیا کیا کفر ہے، فوراً کہہ کر جانے لگے. امام نے کہا رکو میں بتاتا ہوں اس کے اندر کیا رمز ہے. رک گئے. کہا بتائیے کیا آپ کہنا چاہتے ہیں. امام نے کہا میں نے کہا انا الاول وانا الاخر، اس سے مراد میں نے ابدی اور ازلی ہونا مراد نہیں لیا. کہا پھر کہا انا الاول، سب سے پہلے نبی کے آواز پر لبیک کہنے والا میں تھا. سب سے آخر میں، اس لیے کہ قبر میں جب نبی کو لٹایا گیا سب سے آخر میں نبی کی زیارت میں نے کیا. میں ہی زندہ کرتا ہوں سنت رسول کو، میں ہی موت دیتا ہوں بدعتوں کو. جیسے ہی سننا تھا امام نے کہا یاد رکھنا کلمہ زبان پر ہو یا سینے پر ہو تو اثر نہیں کرتا جب تک دل میں نہ اتر جائے. تو میں جملہ کہوں فضائل علی کے لیے زبان نہیں، سینہ نہیں، جگر مضبوط ہونا چاہیے. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد پر. لہذا فضائل علی اہم شے کا فضیلت علی کیا ہے کہتے ہیں. روایت کا جملہ ہے اگر نمازی اتنا قیام کرے کہ پیروں میں برم آ جائے، اتنی دیر رکوع کرے کہ اس کی کمر کمان بن جائے، اتنا سجدہ کرے کہ آنکھوں کی چربی بہہ جائے، دن کا عبادت گزار ہو اور شب کا زندہ دار ہو، عبادت کرنے والا ہو، ان تمام صفات کے باوجود روزہ رکھتا ہو، قرآن کرتا ہو، سب کچھ کرتا ہو، اس کے بعد نبی کہتے ہیں اگر اس کے دل میں میرے بھائی علی کی محبت نہیں ہے تو اس کے نام اعمال اسی کے منہ پہ مار دیے جائیں گے، کوئی عبادت قبول نہیں ہے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ پانچویں امام نے فرمایا ایسی عبادت جو ولایت علی کے بغیر ہو اس کا وجود اور عدم مساوی ہے. اسی لیے امام نے کہا بغیر محبت علی کے عبادت کرو یا زنا کرو برابر ہے. ایک سلام پڑھے محمد والے محمد صلی اللہ اس میں بھی تعامل چاہیے. ایک سلام پڑھے محمد والے. لہذا ولایت ہر جگہ عظیم مرتبہ رکھتی ہے، لیکن یہ ولایت ملتی کیسے ہے، نصیب کیسے ہوتی ہے؟ کیا انسان کا
ذاتی کمال ہے ولایت لے کر دنیا میں ظاہر ہو، کہ انسان کا اپنا واقعی امتیاز ہے ولایت کا نعرہ لگاتے ہوئے آئے، کہا نہیں، ضروری ہے ماں کا امانت دار ہونا۔ اگر ماں امانت دار نہیں ہے تو ولایت نہیں آ سکتی، اور یہ امانت ویسے ہی سمجھ میں آئے گی جب باپ کا کردار ہو۔ علامہ عبدالحسین امینی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، اس لیے کہ لباس کا ہونا، آواز کا ہونا، مشہور بازار میں ہونا اور منطقے میں عزت دار، جعلی عزت دار ہونا اور ہے، لیکن حقیقی عزت دار ہونا اور ہے۔ کہ اس لیے کہ ایک نوجوان اپنے احباب کے حلقے میں بیٹھ کر سب نوجوان سے کہہ رہا تھا، کیا تم میرے بابا کے بارے میں گواہی دو گے؟ نمازی ہے؟ کہاں؟ متقی ہے؟ کہاں؟ ارے بھائی اپنے سالے تمہارے والد۔ تو اس کے بعد نوجوان نے کہا، جب تم اقرار کر چکے تو اب میں کہتا ہوں میں علی کو دوست نہیں رکھتا۔ ابھی یہ کہہ رہا تھا، علامہ امینی کہتے ہیں اس کا والد اسی وقت اپنے گھر سے باہر نکلا، اپنے بیٹے کے جملوں کو سنا تو ہاتھ پہ ہاتھ مار کر کہتا ہے کہ جتنا بھی ہے چھپاؤ ظاہر ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ لہذا ولایت ملتی کس سے؟ کہ ماں باپ سے ولایت ملتی ہے۔ آج لفظ بڑا ثقیل ہے، آج ولایت کے کلمہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو مولائی بتانے والے، تشیع کی علامتیں زنجیروں میں، زلفوں میں، لباس میں، چادروں میں، یہ علامت نہیں ہے۔ ولایت کی علامت کیا ہے؟ کہ جس سے ولایت ملی اس کی اطاعت ہے یا نہیں۔ آپ یہ نہ دیکھو بازار میں مولائی کہلائے، بلکہ امام نے کہا یہ دیکھو اگر وہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ کا موحد ہے، ہمارا مطیع ہے۔ اگر اپنے ماں باپ کا، اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا، حکم نہیں مانتا، نہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے نہ ہماری اطاعت کرتا ہے، تو بازار میں اپنے آپ کو مولائی بتانا اور ہے، عمل سے گھر میں ولایت کا نعرہ لگانا اور ہے۔ امام معصوم نے کہا ولایت، اور یہ بات عرض کر دوں، جب ولایت کوئی چیز عظیم ہوتی ہے تو اس کے اثرات بھی اتنے ہی عظیم ہوتے ہیں۔ اگر ہیرا ہو تو عام جگہ نہیں رکھا جاتا، اگر کوئی چیز زیادہ نور دینے والی ہو تو اس کو عام جگہ نہیں رکھا جاتا، کیوں؟ اس کا خاص اثر ہوتا ہے، اس لیے اس کو خاص مقام پہ رکھا جاتا ہے۔ تو اب جس کے دلوں میں ولایت علی کی بات ہو تو اس کے ماں باپ کا احترام سمجھ میں آتا ہے کہ ولایت کا احترام کتنا ہے۔ جملے بڑے غور سے سنیے گا کہ ماں باپ کا احترام کیسے اور کتنا۔ پہلا جملہ ہے کہ والد جب آئے تو اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھو۔ علامہ امام قانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں راحت الارشاد میں لکھا، جناب یوسف کو علم ہوا جناب یعقوب آ رہے ہیں، استقبال کے لیے جناب یوسف نکلے۔ بڑا جملہ غور سے سنیے گا، جناب یوسف استقبال کے لیے نکلے، عزیز مصر نے سواری دی، لشکر دیا، جاؤ حشم کے ساتھ نکلے، لیکن جیسے ہی اپنے بابا کے استقبال کے لیے پہنچے، نزل جبرائیل، جبریل نازل ہوئے اور آواز دی، یا ایھا الصدیق، اے یوسف صدیق، امدد یدک، اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ جیسے ہی جناب یوسف نے ہاتھ کو آگے بڑھایا، فنبع منہ، جناب یوسف سے جبریل نے چھین لیا کیا؟ نور النبوہ، نبوت کا نور۔ جناب موسیٰ، جناب یوسف صدیق نے کہا، جبریل یہ نور کیوں چھین لیا، کیوں لے لیا؟ کہا سن لو اے یوسف صدیق، آج کے بعد سے آپ کی نسل میں اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یوسف صدیق نے کہا
کہا یہ وجہ تو بتاؤ کیوں میری نسل میں اب کوئی نبی نہیں آئے گا؟ کہ اس لیے علامہ مامقانی نے لکھا کہ اس لیے کہتے ہیں کہ تم سواری پر سوار ہو کر اپنے باپ کے استقبال کے لیے آئے ہو. اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے مقابل میں سواری پر سوار ہو کر آئے. تو جب اللہ نے یوسف صدیق سے نبوتوں کو چھین لیا صرف استقبال سواری پر ہونے کی وجہ سے، تو وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے ان سے توفیق بھی چھین لی جائے گی، ایمان بھی چھین لیا جائے گا. ایک سلوات پڑھے محمد اور باپ کا احترام. معصوم سے پوچھا گیا باپ کا احترام کیسے کرے؟ امام نے کہا جب والد آئے تو استقبال میں کھڑے ہو جاؤ، جب وہ چلے تو اس کے آگے نہ جاؤ، اور جہاں قدم رکھے اس پر قدم نہ رکھنا. جب تک وہ نہ بیٹھے تم نہ بیٹھے، جب وہ بیٹھ جائے تو اس کے پہلو میں نہ بیٹھنا، قدموں کے پاس بیٹھے. جب وہ کلام کرے تو اس کے کلام پر سبقت نہ کرنا، خاموش رہنا. جب اس کا کلام تمام ہو تم کلام کرنا. پانچویں امام کہتے ہیں دستغیب شرازی علیہ الرحمن کہتے ہیں پانچویں امام اپنے بابا کے ساتھ مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے. کیا دیکھا؟ ایک بیٹا اپنے باپ کو پیٹھ لگائے بیٹھا. پانچویں امام کہتے ہیں جب یہ منظر میرے بابا. چوتھے امام نے دیکھا جب تک دنیا میں رہے اس بیٹے سے کلام نہیں کیا. علماء نے لکھا کیوں؟ کہ جس کو اپنے باپ اور والد کا احترام نہیں آتا وہ امام وقت کا کیا احترام کرے؟ لہذا والد کا احترام. اس کے بعد ساتویں امام کہتے ہیں والد کے نفرین سے بچو، اس کی نفرین نسلیں برباد کر دے. آج افسوس کا مقام ہے لوگ جائیداد کے مقابل میں وہ رسا دیکھتے کتنا ترکہ ہے، کتنا اور میراث چھوڑا ہے، کتنی جائیداد باپ نے کیا دیا. فکروں میں مادیت ملا کر معنویت سے دور کر دیا. کیا ہوا؟ کہ دولت ہر جگہ، ثروت، مال، اس پر کلام کرنے لگے. یاد رکھیے گا باپ نے ایک ایسی دولت دی، اگر تمام ثروت مل کر بھی وہ دولت دے دے تو وہ عزت نہیں مل سکتی جو باپ نے دے دی. تمام حکومتیں اگر مل کر عزت دینا چاہیں تو بھی عزت نہیں مل سکتی. باپ نے جو عزت دی ہے، کہا باپ نے کیا دیا ہے؟ کہا دیکھو نہ دولت دے سکتی ہے، نہ مال کوئی بھی عزت دے سکتا ہے، نہ شہرت، نہ عہدہ، نہ ریاست، نہ نظامت، نہ ہی کوئی چیز تمہیں عزت دلا سکتی ہے. باپ نے وہ دولت دی ہے. کہا باپ نے دیا کیا؟ کہا باپ نے اپنا نام تمہیں دیا. اگر باپ اپنا نام تمہیں نہ دیتے تم دنیا میں بدنام رہتے، عزت نہ رہتی. صرف دنیا نہیں آخرت میں بھی عزت دار ہونا ہے تو باپ کا نام چاہیے. اس لیے کہ معصوم نے فرمایا قیامت میں دشمن اہل بیت کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا. تو فوراً چاہنے والے نے کہا مولا ماں کے نام سے؟ کہ سنو اخیار کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا، ہمارے موالی اور ہمارے شیعوں کو ان کے والد کے نام سے پکارا جائے گا. آخرت میں باپ کے نام سے، شیعوں کو، غیر کو. کیوں؟ ساتھ امام نے اصول کافی میں روایت کی. کہا اس لیے کہ یہ سب کے سب حیوان ہیں، کھچر ہے، بعض میں حمار، اس طریقے کے الفاظ استعمال کیے. لیکن آپ سوچیں یہ الفاظ کیسے کیوں استعمال کیے؟ ایک بات عرض کروں اس کے بعد ربط مسائل. کیا آپ یہ بتائیں مقاصد میں ایک بحث بھی پائی جاتی ہے، شیخ اعظم انصاری نے اور فقہاء دیگر نے بھی بحث کی. کیا اگر کوئی
بکری یا بھینس پالتا ہو اور نسل بڑھانا چاہتا ہو تو ایک خاص عمل کے لیے دوسرے سے جانور لاتا ہے اور اس کے بعد اس کے یہاں جو بھی ہونا ولادت اور جو بھی آثار اس کے یہاں بچہ پیدا ہو. اب یہاں پر بحث ہے اگر یہ بچہ یا میمنا دنیا میں ظاہر ہو تو کس کا ہوگا؟ یہ بکری کا بچہ میمنا یا گاڑی اور بھینس کا بچہ کس کا ہوگا؟ تمام فقہائے فریقین لکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہونا چاہیے. تو کسی نے کہا اولاد باپ کی ہوتی ہے لہذا جس کا جانور ہے اس کو دیا جائے گا. تمام علماء نے اس کی رد میں لکھا سنو یہ دستور انسانوں میں ہے، یہ دستور انسانوں میں ہے. اولاد انسان کی باپ کی طرف پلٹتی ہے لیکن حیوان میں اولاد باپ کی طرف نہیں ماں کی طرف پلٹتی ہے. کیا سنا ہے انسان میں اولاد باپ کی طرف پلٹتی ہے اور حیوان میں کیا ماں کی طرف پلٹتی ہے. امام نے کیا کہا ہمارے شیعوں کو ان کے والد کے نام سے پکارا جائے گا. کہا کیوں؟ کہا ان کے والد انسان ہے، اولاد انسان میں باپ کی طرف پلٹتی ہے. کہا جو دشمن ہے جو اقرار ولایت نہیں کرتے کہا ان کو ان کی ماں سے پکارا جائے گا. کہا کیوں؟ حیوان میں اولاد ماں کی طرف پلٹتی ہے. اب یہاں پر کسی فقیر کا جملہ ہے میں نام نہیں لے رہا ہوں. کہا اس لیے انسان میں باپ کا پتہ ہوتا ہے، حیوان میں باپ کا پتہ نہیں ہوتا. ایک سوال پر محمد والے لہذا ولایت عظیم شرط ہے. آج اگر کسی کے دل میں ولایت ہو تو اپنی ذات پہ فخر نہ کرے بلکہ اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرے جنہوں نے ہم تک ولایت علی پہنچایا. اگر ہمارے ماں باپ ہماری تربیت علی کی شریعت اور ولایت پہ نہ کرتے تو آج ہم حیوان سے بدتر ہیں. لہذا ولایت علی جو ہمیں ملی ہے ماں باپ سے ملی ہے. جامع المصائب کتاب اردو میں ترجمہ ہو چکا، پاکستان سے نشر بھی ہو چکی ہے کتاب. اس کے اندر یہ واقعہ موجود. امیر المومنین کے پاس ایک شخص ہے یا علی انا احبک، مولا نے آپ کو بہت چاہتا ہوں. تو امام نے کہا حقیقت لسان کا لا لقلب، زبان سے چاہتا ہے دل سے. تو اس نے سر کو جھکا دیا. فوراً مولا نے کہا اپنا سر بلند کر اتحب شیعتی، کیا تو چاہتا ہے کہ مشاہدہ کرے میرے شیعہ کیسے ہوتی؟ مولا ہمیں دیکھنا چاہتا. امام نے کہا آؤ آنکھوں پر ہاتھ پھیرا. کہا آنکھ اس وقت تک بندہ کرنا جب تک کہ میں آواز دوں. کہا ٹھیک. کچھ لمحہ گزرا. اس نے کہا مولا کیا میں آنکھ کھول سکتا ہوں؟ امام نے کہا بسم اللہ. جب آنکھ کھولی تو وہ خود بیان کرتا ہے کہ ایسے بازار میں تھا جو ایک دم میرے لیے عجیب و غریب نیا تھا. میں نے امام علی سے پوچھا مولا یہ بازار نیا؟ امام نے کہا سنو نہ یہ بتانا کہ تمہارے ساتھ علی اور یہ نہ بتانا کہ تم کون ہو، کس کے ساتھ آئے ہو، کس لیے آئے ہو. جو پوچھے اپنا پتہ نہ بتانا. کہا ٹھیک. اس کے بعد مولا نے کہا فلاں دکان پر جاؤ اور یہ چیز خرید کے لاؤ. امام نے کچھ درہم کچھ عطا کیا. وہ شخص لیا اور وہاں گیا. دکان پر جو معاملہ ہو رہا تھا ایجاب و قبول، تو صاحب محل دکاندار نے جیسے دیکھا فوراً کہا آپ اس شہر میں نئے نظر آتے ہیں. تو کہا ہاں یہ پہلی بار ہے. کہاں کے رہنے والے ہو؟
اور کہا کوفے کا رہنے والا. کہا اچھا اور کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ تفصیل نہیں بتائی. کہا بس میں کوفے میں رہتا ہوں. تو فوراً اس نے کہا کیا تم نے علی کو دیکھا؟ تو فوراً اس نے کہا کوفے میں جب تھا علی کو دیکھتا رہا، بس اتنا سننا تھا. دکان سے اٹھا، کہا تم پردیس میں مسافر خانے نہ رکھو، میرے غریب خانے ٹھہر جاؤ. میں یہ چاہتا ہوں اور میری دعوت کو رد نہ کرنا. جیسے ہی التجا کیا اس نے امام کی طرف دیکھا تو امام نے اشارے سے کہا قبول کرو. قبول کیا. فوراً اس نے دکان بند کی اور لے کر آگے بڑھا. تو اس نے کوفے والے نے کہا میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ اور بھی کچھ لوگ. کہا کہاں کے رہنے والے؟ کہا کوفے کی. کہا انہیں تو بلاؤ، میرے مولا کے شہر سے آئے. جیسے ہی کہا امام علی کی طرف اشارہ دیا تو وہ دکاندار گیا، قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے کہا میری التجا ہے کہ آپ میرے گھر پر قدم جاری فرما آئیں اور ایک رات میرے گھر پر گزاریں، احسان ہوگا. یہ آئے. دونوں شخص مل کر اس دکاندار کے گھر پہنچے. جب گھر پہنچے ابھی کچھ عرصہ نہ گزرا، چھوٹے چھوٹے دو بچے کھیلتے ہوئے باہر آئے. جب آئے تو امام علی نے انہیں بلایا، اپنے زانوں پر بٹھا دیا اور ہاتھ آگے بڑھا کر کہا بچوں کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں. کہا ہمارے ساتھ غذا تناول کرو. کہا نہیں ہم کھیلنا چاہتے ہیں. کہا وعدہ کرو رات کا کھانا ہمارے ساتھ نوش کرو گے. تو بچوں نے اپنے عالم معصومیت میں ہاتھ علی کے ہاتھ میں رکھا اور کہا ہم وعدہ کرتے ہیں رات کی غذا آپ کے ساتھ نوش کریں گے. یہ کہہ کر دونوں بچے چلے گئے. دکاندار انتظامات میں لگا ہے. آ کر جب بیٹھا اور اجازت لی کہ دسترخوان بچھا دوں تو اجازت ملی. جب تناول تام ہوا استراحت کے بعد دکاندار نے پوچھا آپ کوفے میں رہتے ہیں؟ اور مسکراتا گیا. تو کہا کوفے سے تمہیں اتنی کیا محبت ہے؟ تو اس نے برجستہ کہا مجھے کوفے سے محبت نہیں، مجھے علی سے محبت ہے. علی کے جہاں قدم چلے جائیں میری جانیں قربان ہو. آپ اس شہر میں آئے ہیں. تو ایک مرتبہ کوفے والے نے کہا تجارت چھوڑ دیا، یہ کام خدمت کرنے لگے ہو؟ تو کہا ایسا نہ ہو کہ آپ واپس جا کر کہیں علی میں نے آپ کے چاہنے والے سے ملا تھا، اس نے خدمت میں کوتاہی کر دی، بس یہ میرے مولا کے فارکان تک کے پاس نہ پہنچے، میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے راضی ہوں. جیسے یہ کہا سب خاموش ہو گئے. وقت گزرا. اسی وقت کتاب جامع المصائب میں یہ روایت موجود ہے. اسی وقت امام لے کر آئے ہیں اپنے شیعہ کو بتانے کے لیے میرا شیعہ ہوتا کیسے. وقت غروب قریب تھا. کسی نے دخل الباب کیا، دروازہ کھلا. کون؟ تو حکومت کے افراد موجود. کیا بات ہے؟ کہا ہم نے سنا ہے تم علی کی محبت میں کوفے والوں کو ساتھ لے کر آئے ہو. تو فوراً ہی کہا ہاں یہ بات صحیح ہے. تو کہا بادشاہ چاہتا ہے آج کی غذا اس وقت تک نوش نہ کریں جب تک کہ علی کے چاہنے والے کا کٹا ہوا سر نہ دیکھ لیں. جیسے ہی کوفے والے نے یہ سنا، دکاندار نے سنا، فوراً ہی کہا میرے گھر مہمان، میں سر کٹانے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہوں، بس رک جاؤ، کل آؤ، میں خوشی سے تمہارے ساتھ چلوں. جب مکالمہ اور گفت و شنید میں بات آگے بڑھی، اسی اسنا میں دونوں بچے داخل ہوئے. اپنے بابا اور حکومت کے افراد کے درمیان کلام کو سنا تو بڑے بیٹے نے باپ کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا بابا ہم بھی تو علی کے چاہنے والے ہیں، اسے علی کے چاہنے والے کا سر چاہیے، میں سر دینے کے لیے تیار ہوں. تو فوراً ہی چھوٹے بھائی نے آگے بڑھ کر کہا بھیا آپ رک جائیں، آپ کے بغیر بابا اطمینان نہیں اختیار کرتے ہیں، مجھے جانے دیجیے میں چھوٹا ہوں. جیسے یہ بات بڑی فوراً ہی آنے والے نے کہا مجھے سر درکار ہے.
تو باپ نے اپنے انداز میں کہا بچوں کو آج لے جانا، کل میں اپنا سر دینے کے لیے تیار ہوں۔ ظالم نے سر کو انتخاب کرنے میں بھی کوتاہی کی تھی، لیکن ظالم نے دونوں بچوں کے سر کو قلم کیا، لے کر چلا گیا، بادشاہ کو دکھایا، سر کو واپس کیا۔ باپ نے اپنے بیٹے کے سر کو ملا کر غسل و کفن کے بعد دفن کر دیا۔ واپس آیا، جب واپس آیا تو زوجہ نے کہا آج بچے بہت دیر ہو گئی، واپس نہیں آئے، جاؤ دیکھو بچے کیوں واپس نہیں آئے۔ باپ نے کہا بچے آ جائیں گے، دسترخوان لگاتے ہیں، سفرہ لگایا گیا، اور سفرہ جب آمدہ ہو گیا تو کہا علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا بسم اللہ آئیے غذا تناول فرما لیجیے گا۔ کوفے والے نے آگے بڑھ کر دسترخوان پر اپنی جگہ تو بنا لی، لیکن امیر المومنین آگے نہیں بڑھے۔ اس دکاندار کو دیکھ کر کہتے ہیں تیرے گھر میں کچھ بچے تھے؟ کہا ہاں بچے میرے گئے ہیں کھیلنے کے لیے۔ علی نے کہا میں نے وعدہ کیا ہے رات کی غذا انہی کے ساتھ تناول کروں گا، جب تک بچے نہیں آئیں گے میں غذا تناول نہیں کروں گا۔ جیسے ہی سننا تھا اپنے آنسوؤں کو بچاتا ہوا اندر چلا گیا۔ زوجہ نے کہا کیا بات ہے، کیوں اتنا پریشان حال ہے، بچے بھی نہیں آئے ہیں؟ جیسے ہی سننا تھا باپ نے کہا بچوں کا مطالبہ نہ کرنا۔ ماں چیخنا چاہتی تھی، باپ نے اشارے سے کہا دیکھو اگر ہم رونے لگے تو یہ کوفے والے غذا تناول نہیں کریں گے، جب علی کے پاس جائیں گے تو علی کیا سوچیں گے، لہذا اپنے غم کو چھپا دو، لیکن یہ بات عام ہونے نہ دو۔ ماں نے آنسو روک لی اور باپ نے آنسو روک لیا۔ بعد میں حجرے میں آئی جہاں بیٹھے ہوئے کوفے اور جماعت تھی، آ کر کہتے ہیں بسم اللہ بہت دیر ہو رہی ہے، شاید بچے کھیلنے میں مشغول ہے۔ تو علی نے کہا چاہے کتنی تاخیر ہو جائے جب تک بچے نہیں آئیں گے میں غذا تناول نہیں کروں گا۔ جب اسرار بڑھا تو دکاندار کے آنسو گرنے لگے۔ چوہے کو مطلب علی نے کہا کیوں روتا ہے؟ کہا آپ غذا تناول کر لیں اس لیے کہ میرے بچے بہت دور گئے ہیں، جلدی نہیں آئیں گے۔ کہا کتنی دور گئے؟ باپ کب تک غم چھپاتا، رو کر کہتا اب واپس نہیں آئیں گے، اب واپس نہیں آئیں گے۔ فوراً ہی پوچھا کیوں کہہ رہے ہو ایسا؟ کہا اس لیے کہ ہمارے یہاں کا ظالم بادشاہ علی کے چاہنے والے کا سر چاہتا تھا، اس نے جیسے ہی مطالبہ کیا میرے بچوں نے اپنا سر پیش کر دیا۔ جیسے ہی سنا تھا کوفے والوں نے آنکھیں کھول دی کہ تم نے اپنے بچوں کا سر پیش کر دیا، نسل ختم ہو گئی۔ کہا علی کے نام پر 70 نسلیں قربان کر دو، لیکن علی کے پاس یہ خبر نہ جائے کہ ان کے چاہنے والے نے ان کے مہم کو اور کوفے کے رہنے والے کے احترام میں کوتاہی کی۔ بس اتنا کہنا تھا، فوراً ہی امام علی نے نہ اپنا تعارف کرایا، بس اتنا کہا بچوں کو کہاں دفن کیا؟ کہا فلاں قبرستان میں دفن کیا، اپنے ساتھ اس کوفے والے کو لے جاؤ اور بچوں کے قبر کو نقش قبر کرو، دونوں کو لے آؤ، میں کہتا ہوں۔ جیسے ہی بات کہیں گئے نقش قبر کیا، دونوں بچوں کے کٹے ہوئے سر جسد کے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ علی نے بچوں کے سر کو رکھا، چادر کو اڑائی اور ایک جملہ کا خدایا میرے حسنین کے صدقے میں ان بچوں کو زندہ کر دے۔ جیسے ہی بچے اٹھے ہیں تو فوراً کلمہ پڑھ رہے تھے۔ دکاندار نے کہا اے کوفے والے تو نے غضب کر دیا، میرے بچوں کو زندہ کیوں کیا؟ اگر یہ مر جاتے تو میں مطمئن تھا، یہ زندہ کیوں کیا؟ فوراً ہی کہا کیوں یہ تو مرنے کے لیے تیار ہے، بچوں کے قدر کے لیے تیار ہے؟ کہا اس لیے کہ کل یہ بچے کھیلتے ہوئے باہر جائیں گے، خبر عام ہوگی جس کا سر کاٹا تھا وہ کاٹا نہ گیا، دھوکہ دیا گیا۔ میرے بچوں کی وجہ سے میرے مولا علی کا نام بدنام ہوگا، ان کے شیعہ بدنام ہوں گے۔ میں نہیں چاہتا میری اولاد ختم ہو جائے، لیکن علی کے نام پر توہین آنے نہ پائے۔ جیسے ہی سننا تھا
تو اتنے یقین سے کیسے کہہ رہا ہے کہ میں علی ہوں، میں علی ہوں؟ جیسے ہی سننا تھا دکاندار قدموں پہ سر رکھ دیتا ہے اور رو کر کہتا ہے، روایت آگے بہت پرانی ہے، بس اتنا سنے امام نے ایک مرتبہ سینے سے لگا کر جملہ کہا، جب بھی پریشان ہو تو مجھے آواز دو علی، تمہارے ساتھ رہیں گے۔ میں کہوں گا مولا تو بچوں کے کٹے سر کو دیکھ کر، باپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر آپ نے بچوں کو زندہ کر دیا، لیکن ذرا کربلا میں آئیے جہاں بچے ملک ملک کر اریڑیاں رگڑ کر کرے العطاش العطاش۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں، دونوں باتوں کو ملا کر دو جملے مسائل کی، ایک عاشور سے اور ایک 11 محرم سے، دو روایت پڑھ کر زحمت کو تمام کروں گا۔ آپ جوار علی علیہ السلام میں ہیں اور ایک مرحوم کی مجلس، ایک بیٹے نے اپنے بابا کی مجلس جوار علی میں کرائی ہے تاکہ افاضل علماء و طلبہ جمع ہو، جوار علی میں ذکر علی ہو۔ آپ جانتے ہیں کربلا علی کے نام سے تھی نا، تو ایک باپ پر کیا گزرتی ہے اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ارباب مقاتل کہتے ہیں علی نے صبح اذان سے حسین نے لاشیں اٹھائی، سعید کا لاشا اٹھایا تو کبھی حبیب کا لاشا اٹھایا، کبھی زہیر کا لاشا اٹھایا، کبھی بریر کا لاشا اٹھایا، کبھی کسی کا لاشا اٹھایا، اور محمد کا لاشا اٹھایا، لیکن کبھی کسی کو اٹھاتے وقت یاد نہ کیا، لیکن جب علی اصغر کو اٹھایا تو اپنے شیعوں کو یاد کر کے کہ جملہ کہا، شیعتی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لجبریل فابوا ان یرحمونی۔ اے میرے شیعوں، کاش کربلا میں ہوتے تو مجھے دیکھتے کہ میں اپنے بچے کے لیے کیسے سوال آب کر رہا تھا، پانی مانگ رہا تھا۔ پانی ملا یا نہیں؟ سے شعبہ تیر ملا۔ سے شعبہ تیر کیوں چلا، کیسے تیر تھا، سب جانتے ہیں، بس ایک جملہ سنیے گا کہ تو سے شعبہ تیر کس کے لیے استعمال ہوا؟ جناب علی اصغر کے لیے استعمال ہوا۔ انسان سے بتائیں، تیر لوہے کا ہوتا ہے اور 6 ماہ کا بچہ جب کوئی اٹھاتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے آہستہ سے اٹھانا، کہیں گردن پر اثر نہ آ جائے، کہیں من کا ڈھل نہ جائے۔ آپ انسان سے بچائیے، اگر اس بچے پر کمسین پر اگر دہن اور تیل رکھا بھی جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں آہستہ سے مالش کرنا، کیونکہ ان کا بشرا کھال بڑی نرم ہوتی ہے، آہستہ سے رکھنا۔ حتیٰ کہ کہتے ہیں جب دھوپ تیز ہو تو بچوں کو باہر نہ لانا، لیکن علی اصغر کو لے کر حسین آئے ہیں۔ انسان سے بتائیے، اگر چھوٹا تیر بھی چلتا تو علی اصغر شہید ہو جاتے، لیکن سے شعبہ والا تیر ارے بڑا وزنی تیر علی اصغر کے لیے کیوں استعمال ہوا؟ سید عبداللہ دستی کہتے اس لیے کہ بچے کا نام علی تھا، اس لیے سے شعبہ تیر چلا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تیر لگا، جب باپ پر کیا گزری، آگے بڑھ کر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ باپ کی کیفیت اولاد کے گزرنے کے بعد، الفاظ پر توجہ رکھیے گا عزیزو، عاشور کے لیے ایک باپ پر کیا گزرتی ہے، بیٹے کی شہادت سے پتا چلا، لیکن بیٹے کو جب باپ کی شہادت کی خبر ملتی ہے تو بیٹے پر کیا گزرتی ہے۔ 11 محرم آئے تو دیکھیں امام سجاد آئے ہیں، جناب زینب نے کہا سجاد سب کو الوداع کہیے، خدا حافظ کہیے۔ چچا عباس کے لاشے پر گئے، چچا خدا حافظ۔ بھائی علی اکبر کے لاشے پر گئے، بھائیا خدا حافظ۔ قاسم کے لاشے پہ گئے، بھائی خدا حافظ۔ اور محمد کے لاشے
پہ گئے، بھائی خدا حافظ، علی اصغر کو دیکھا، کہا بھائی خدا حافظ، لیکن جب یہی سجاد چلتے چلتے اپنے بابا کے لاشے کے قریب آئے ہیں، بیٹھ گئے، نہ گریہ کر رہے ہیں نہ آواز بلند کر رہے، بس اپنے بابا کو دیکھتے گئے، روتے گئے، صدمے میں آ گئے۔ ایک مرتبہ ارباب مقاتل کہتے ہیں جناب زینب نے جب یہ محسوس کیا کہ اگر سجاد کو متوجہ نہ کیا جائے، حرکت نہ دی جائے تو یہ دنیا کو الوداع کہہ دیں گے، جناب زینب آگے بڑھی، شانے کو تھاما، ہلاتے ہوئے کہا، حرکت دیتے ہوئے کہا، سجاد کیا بات ہے بیٹا؟ تو ایک مرتبہ امام سجاد نے بھوبی کو دیکھ کر کہا، بھوبی اماں جوان بیٹا موجود ہے، ارے باپ کا لاشا بے روح کا من پڑا ہوا ہے۔ ارباب مقاتل سے پوچھا گیا، امام سجاد جناب عباس کے لاشے سے گزرے، وہ حالت غیر نہ ہوئی، اپنے بھائی علی اکبر کے لاشے سے گزرے، حالت غیر نہ ہوئی، اونو محمد کے لاشے سے گزرے، حالت غیر نہ ہوئی، آخر حسین نے کیا دیکھ لیا، حالت غیر ہو گئی۔ آیت اللہ رحمہ سید صادق روحانی کہتے ہیں جب سجاد اپنے بابا کے لاشے کے قریب آئے تو کیا دیکھا؟ ارے وہ منظر دیکھا جس کے بعد مسائل کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا دیکھا؟ کہ جب بھی سوا کسی کو کیا جاتا ہے تو حلق سے کیا جاتا ہے۔ سجاد نے دیکھا حسین کو پسینہ گردن سے سر لگا کر سوا کیا گیا۔ سجاد کہنے لگے بابا آپ کو تلبہ تلبہ کر شہید کیا گیا۔ وَلَدَنْ بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمٍ مَنْ جَعَلَهَا بَرِّ حَضْرَتِكَ رَبِّ محمد وآل محمد، اس قریب سے اللہ کو قبول فرما، برایات جواز آل محمد کے نام رکھ ظہور تاجیل فرما، ان کے لشکر میں ہم سب کو شمار فرما، برایات